السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ببركة بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ صدق الله المولانا العظيم۔ يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، یا شہید کربلا دافع کرب و بلا، گلرخا شہزادے گلو خدا امداد کن، غوث اعظم مغنی بے سر و ساما مدد، قبلے بھی مدد کعبہ ایمان مدد، سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ، حرمت روح پیمبر اتنگر تم سویبا، قادریت نعرہ غوث اعظم بزرم، دمغ شیخ احمد رضا خان قطبی عالم بزرم، دمغ شیخ احمد رضا خان قطبی عالم بزرم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور امام اہل سنت، امام عاشقاں، عاشق بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت، مجدد اعظم سیدنا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علی کی رحمت رضوان آگے فرماتے ہیں، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ حکیم الامت حضرت علامہ مفتی احمد یار خان فاضل جامعہ نعیمیہ مراد آباد نعیمی علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ میں آپ سب کو اس خوشی کے موقع سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پروردگار اس عظیم الشان جشن بہارا کے منانے والے اراکین و منتظمین اور جمیع حاضرین و سامعین کی حاضری کو مشترکہ عقیدت و محبت کے خراج کو اپنی بارگاہ صمدیت میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مولا ہم سب کی حاضری کو قبول فرما کر مدینے والے مصطفیٰ کا سچا عاشق بنائے، مصطفیٰ کی محبت میں جینے مرنے کا جذبہ اور وافر جذبہ عطا فرمائے۔ ہم اپنی زندگی گزاریں تو مصطفیٰ کی محبت میں یہ کہتے ہوئے گزاریں جو ابھی ماضی قریب کے ایک عظیم درویش نے، جنہیں دنیا تاج الشریعہ کہتی ہے، جنہیں دنیا فخر ازہر کہتی ہے، جنہیں دنیا شہزادے اعلیٰ حضرت کہتی ہے، حضرات جو جبل استقامت تھے، جو کنز الکرامت تھے، جن کے تقویٰ کا کوئی جواب نہ تھا، نہ فتویٰ کا کوئی جواب تھا، نہ عشق کا جواب تھا، نہ ہی محبت کا جواب تھا، فرماتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے،
زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ ہاتھوں کو اٹھا کر آپ یہ ثابت کر دیں اپنی آواز میں کہ جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے، خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے۔ حضرات، یہ عظیم الشان ممبر، یہ عظیم الشان اسٹیج، خانے خدا کے اس مقدس صحن میں، چمن میں آپ ایک گلشن سجائے بیٹھے ہیں، یا آپ اپنے مقدر پر ناز کریں یا آپ کا اپنا مقدر ہے۔ ایسی محفلیں ہر ایک کے مقدر کا حصہ نہیں بنا کرتی، یہ تو خوش نصیبوں کو ملا کرتی ہے۔ اس لیے آپ اپنے مقدر پر جس قدر بھی نازا ہو کم ہے۔ ممبر نور کے آل رسول، اولاد بطول، حضرت علامہ سید شاہ فرید الحسن صاحب قبلہ صابری دامت برکاتہ العالیہ، اور آپ کے امام و خطیب حضرت علامہ صغیر رضا صاحب نعیمی، ساتھ ہی ساتھ حضرت علامہ مولانا عزیز الرحمان صاحب نعیمی، یہ تمام ہمارے علماء کرام، میں پہلی بار آپ کے بیچ حاضر آیا ہوں، سب کے اسماء گرامی سے واقف نہیں ہوں، لیکن الحمدللہ مصطفیٰ کی نیابت کا تاج لے کر جو ذرہ جہاں بیٹھا ہے وہی لاجواب ہے۔ نتیب ہندوستان، ادیب شہیر، میرے مخلص کرم فرما محب حضرت مولانا قاری آصف کمال سیفی صاحب کا کمال ابھی آپ ملاحظہ کر رہے تھے۔ آئیے میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کے بیچ، یہ میرے بھائی میرے سامنے بیٹھے ہیں، محترم عمران صاحب مسلسل رابطے میں رہے اور ایک جنون کی کیفیت کے ساتھ، ایک محبت کے ساتھ، ایک تسلسل کے ساتھ کہ میں وعدہ کر چکا تھا اور حسب وعدہ میں آپ سب کی عدالت میں حسب محبت میں حاضر ہوں۔ اب مقدمہ آپ سب کے ہاتھ ہے، آپ کیا فیصلہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت باب میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور سب لوگ جھوم کر پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات ایک بات عرض کر دوں، آج کون سی رات ہے؟ آج نور والی رات ہے، آج کی شب نور ہے، آج ولادت مصطفیٰ کی رات ہے۔ آپ جانتے ہیں آج ہی سے 1400 سال پہلے مکے کی زمین پر آمنہ کے گود میں ساری کائنات کے مالک و مختار تشریف لے آئے، کائنات کے تاجدار کی آمد ہوئی، اس لیے پیارے رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا، اور کائنات کو حقیقی نور سے منور کرنے کے لیے حقیقی آفتاب بن کر آمنہ کے گود میں مصطفیٰ جلوہ گر ہو رہے تھے۔ اب رات تاجدار کائنات تشریف لا رہے تھے۔ آپ اپنے مقدر پر اور ناز کریں گے۔ ہندوستان کی ایک بڑی عظیم شخصیت محقق علی الاطلاق حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرات ان کو تقریباً تمام مکاتب فکر کے لوگ مانتے ہیں، ہر ایک کے یہاں ان کی حیثیت سند کی حیثیت ہے، ان کی ذات معتبر ہے، ان کی ذات معتبر ہے، ان کی ذات مستند ہے۔ حضرات ہندوستان کی تاریخ میں، ہندوستان کی زمین پر علم حدیث کی اشاعت کا فریضہ انہوں نے انجام دیا ہے۔ حضرات آغاز انہوں نے فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی ایک بڑی معروف کتاب ہے، کتاب کا نام ہے ما ثبت بالسنہ۔ اس میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کیا فرماتے ہیں؟ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، آپ کا دل پاک ہو جائے گا، یقیناً آپ اپنے مقدر پر ناز کریں گے، اور یاد رکھیں کہ پیارے خوشی اس قدر ہوگی کہ جس خوشی کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔
ہوگا، آپ مسرت و شادمانی کی بارش میں نہانے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ شاید فرماتے ہیں حضرات، آپ نے قرآن کے حوالے سے سنا ہوگا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ حضرات اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کتنے مہینوں سے؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب اس بہتری کی وجہ کیا ہے کہ لیلۃ القدر کو مولا نے 1000 مہینوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ جب آپ مفسرین سے پوچھیں گے، اپنے علماء سے پوچھیں گے تو یہ آپ کو جواب دیں گے لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے اس لیے افضل ہے کہ لیلۃ القدر میں خدا نے قرآن نازل فرمایا۔ لیکن شاید عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں اے مصطفیٰ کے دیوانوں، لیلۃ القدر سے بھی افضل ولادت مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کی آمد کی رات ہے، مصطفیٰ کی تشریف آمد کی رات۔ زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مدینہ، آمد مصطفیٰ کانفرنس، علامہ مفتی صابر رضا محب القادری، نعرہ تکبیر۔ مطلب کیا ہے؟ حضرات لیلۃ القدر سے بھی افضل، جس کے بارے میں قرآن نے کہا لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ علماء آپ سے کہیں گے آپ ان کی عظمت کو پہچانو، یہ آپ کو حقیقی سراغ بتائیں گے، حقیقی پیغام بتائیں گے کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، لیکن اس سے بھی بہتر آج کی رات ہے جس رات میں آپ بیٹھے ہو، اس لیے کہ لیلۃ القدر قرآن کے نزول کی رات ہے، اور آج کی رات صاحب قرآن کی آمد کی رات ہے، مصطفیٰ کے ہونے کی رات ہے۔ رسول اعظم مصطفیٰ جان رحمت کی تشریف لانے والی رات ہے۔ اب رات لیلۃ القدر میں قرآن آیا، آج کی رات میں صاحب قرآن آئے۔ الحمدللہ آپ کے جذبات بیدار ہیں، اور یہ تنہا حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نہیں ہے، بلکہ ان کے علاوہ بہت سے بزرگوں نے یہ روایت کی ہے کہ تمام راتوں میں سب سے افضل وہ رات ہے جس رات میں مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ اس لیے کہ پیارے اگر مصطفیٰ نہ آتے، بات سمجھنے والی ہے، قرآن ملا ہوتا نہیں، اس لیے کہ قرآن مصطفیٰ پر نازل کیا گیا، مطلب قرآن کے نزول کا سبب مصطفیٰ ہے، بلکہ حق تو یہ ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے کے وجود کا سبب مصطفیٰ ہے۔ اس لیے تو بریلی کے تاجدار عاشقوں کے امام پکار کر کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ اور آگے امام عاشقاں فرماتے ہیں، امام احمد رضا کی زبان میں آپ سنیں، امام اہل سنت نے پیغام دیا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ الحمدللہ جانے جہاں کی بارگاہ میں آپ خراج پیش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، جانے کائنات کے حضور آپ بیٹھے ہیں، اور آپ اس عقیدے کے ساتھ بیٹھے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ محب القادری ہم بیٹھے یہاں ہیں، لیکن وہ تو مصطفیٰ مدینے میں ہے، ہرگز نہیں مصطفیٰ کا ظاہری جسم مدینے میں ہے، لیکن مصطفیٰ اپنے وجود کے ساتھ ہر مومن کے سینے میں ہے، مصطفیٰ ہمارے دل کی دھڑکنوں میں ہے، مصطفیٰ ہمارے ذہن، ہماری ذہنیت کے پردوں میں ہے، مصطفیٰ ہماری فکروں کی گہرائیوں میں ہے، ہمارے اعتقاد کے دریچوں میں مصطفیٰ موجود ہے۔ اس لیے کہ مصطفیٰ صرف جانے جہاں نہیں ہے بلکہ جانے ایمان بھی ہے، مصطفیٰ جانے ایمان بھی ہے اور جانے جہان بھی ہے۔ اس کائنات کے لیے جان مصطفیٰ ہے اور ہمارے ایمان کے لیے جان مصطفیٰ ہے۔ اس لیے آج جانے کائنات کی بارگاہ میں آپ بیٹھے ہیں، جانے ایمان کی بارگاہ میں آپ بیٹھے ہیں۔ حضرات مصطفیٰ کی آمد ہو رہی ہے، سرور دو جہاں کی آمد ہو رہی ہے، سلطان کون و مکان کی آمد ہو رہی ہے، اللہ کے اس حبیب کی آمد
ہو رہی ہے جن کا وجود سب سے پہلے تھا خدا کی ذات تھی اور مصطفیٰ کا نور بنایا گیا تھا. اور یہ ہم اپنی کتابوں سے صرف دلائل نہیں دیں گے. یہ دیوبندی جماعت کے میں مخالفت نہیں کر رہا ہوں, بات پوری سننی چاہیے. اس لیے کہ پیارے اگر کوئی کہے گا یہ بریلوی جماعت کے امام احمد رضا نے کہا, ہم چڑ کر کے جھگڑنے کے لیے کھڑے نہیں ہو جائیں گے. چڑنا نہیں چاہیے, بات سمجھنے کی ہے اور آپ پوری بات پہلے سنیں. ہو سکتا ہے کوئی دوسرے مکتبہ فکر کا بھی یہاں ہو. میں لڑانا نہیں چاہتا, مصطفیٰ کی آمد ہے, اتحاد کا پیغام دینا چاہتا ہوں, اتفاق کا پیغام دینا چاہتا ہوں. یہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب ان کی جماعت کے بڑے عالم ہیں. انہوں نے کتاب لکھی, کتاب کا نام رکھا نشر الطیب. کیا نام ہے؟ نشر الطیب. حضرات نشر الطیب کے پیشے لفظ کو جب آپ پڑھیں گے تو پیشے لفظ لکھنے والے جس نے اس کتاب کی طباعت کا فریضہ انجام دیا وہ لکھتا ہے کہ مسلمانوں کو گمراہ کیا جا رہا تھا. بہت سی کتابیں ایسی پڑھی جا رہی تھی محفلوں میں جن کے روایات موضوع ہوتے تھے, من گھڑت ہوتے تھے, وہ روایات صحیح نہیں ہوتے تھے. یعنی مسلمانوں کو غلط باتیں پڑھ کر کے علماء سناتے اور مسلمان گمراہ ہوتے. اس لیے ضرورت پڑی کہ ایک ایسی کتاب لکھی جائے جو صحیح روایات پر مشتمل ہو, مطلب جس میں موضوع روایات نہ ہو, ضعیف روایات نہ ہو, جس میں وہ روایات نہ ہو جن کا کوئی اعتبار نہ ہو. مطلب تو اس لیے یہ کتاب لکھی گئی. اب ذرا بتائیے اس کتاب کی کتنی اہمیت ہے. لیکن مولانا اشرف علی تھانوی نے جب کتاب کی تصنیف کا آغاز کیا, لکھنے کا آغاز کیا, تو مولانا نے جو سب سے پہلی حدیث نقل کی ہے وہ حدیث جابر ہے. کون سی حدیث ہے؟ وہ حدیث جابر ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تھا مصطفیٰ پیارے سے, یا آقا, یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا, کس کو پیدا کیا؟ تو میرے آقا نے فرمایا تھا, اور بولو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا, مصطفیٰ پیارے نے فرمایا تھا, اے جابر سب سے پہلے اللہ عز و جل نے میرے نور کو پیدا فرمایا. کس کو پیدا فرمایا؟ میرے نور کو پیدا فرمایا. اور لکھا کس نے؟ مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا. اور اس کتاب کو ان کے ہاں معتبر کتابوں میں لوگ شمار کرتے ہیں. مطلب یہ ہے ہم سنی بریلوی جو یہ کہتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بنتا ہے بارہ نور کا, سجدہ لینے نور کا, آیا ہے تارا نور کا. یہ عقیدہ ہم نے کہیں سے گڑھا نہیں ہے, بلکہ مصطفیٰ کے دشمن بھی گواہی دے رہے ہیں کہ سب سے پہلے خدا نے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کیا. زندہ باد, زندہ باد. بہت اچھا پیغام مفتی صاحب, زندہ باد. مصطفیٰ کے نور کو پیدا فرمایا. حضرات وہ تو ہمارے نظامی صاحب پڑھ رہے تھے اور انہوں نے بار بار آپ سے کہا مائک ٹھیک کیجیے, لیکن ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ تقریر کے وقت مائک کی سیٹنگ کچھ الگ ہوتی ہے اور جب نعت خوانی ہو تو سیٹنگ الگ ہوتی ہے. اس لیے میرے بھائی آواز آپ کا مائک کھینچ رہا ہے, اس کے لیے تھوڑا سا خیال کر لیں کہ میری آواز متاثر نہ ہو جائے. کل دن میں بھی خطاب کرنا ہے اور یہ بہت ارمان اور حسرت اور تمناؤں کے ساتھ مجھے یہاں بلا کر لائے ہیں. آئیے دل کے پاک پڑھیں. اللہم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ایک کو کم کریے گا, آواز بڑھا کے رکھیے گا, بیس بن کر دیجیے گا, آواز پکڑیے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مولانا اشرف علی تھانوی نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ سب سے پہلے خدا نے آقا کے نور کو پیدا فرمایا. حضرات اور یہی تک محدود نہیں, کل سے پہلے والے دن مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب اور میں مطالعہ کر رہا تھا. ان کے ملفوظات کا مجموعہ ہے ملفوظات حکیم الامت.
کیا نام ہے؟ ملفوظات حکیم الامت. اس کتاب کی 21ویں جلد ہے. کون سی جلد ہے؟ 21ویں جلد ہے. اس 21ویں جلد میں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں. حضرات یہاں میں جانتا ہوں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، وہ کتابیں اگر میرے ساتھ نہیں ہے، میں ساتھ لے کر نہیں آیا ہوں، کتابیں یہاں سے بھی مل سکتی ہے، آپ اس میں کھول کر دیکھ سکتے ہیں. حوالہ نوٹ کر لیں. مولانا شفیع تھانوی کے ملفوظات کا مجموعہ ہے. اس کو پوچھا گیا کہ جو لوگ میلاد کرتے ہیں انہیں کیا کہا جائے. مولانا شفیع تھانوی نے کہا کہ اہل مولود کو مطلقاً برا سمجھنا اچھا نہیں ہے، مطلب میلاد کرنے والوں کو برا بھلا نہ کہا جائے. اس کے علاوہ مولانا شفیع تھانوی آگے لکھتے ہیں جو مزے کی بات ہے. کسی نے کہا کہ حضور کالج میں میلاد کی محفل ہوتی ہے تو وہاں کیا حکم ہے؟ مولانا کہتے ہیں کہ ہر جگہ پہ عموماً میلاد کی محفل جائز نہیں ہے، بدعت ہے، لیکن کالج میں صرف جائز نہیں بلکہ واجب ہے. کیا کہا؟ کالج میں میلاد کی محفل کا منعقد کرنا صرف جائز نہیں بلکہ واجب ہے. دوسری جگہ پہ ایک ہی چیز بدعت ہے اور کالج میں جا کر وہ چیز جائز نہیں واجب ہو جاتی ہے. جو ان کا اپنا عقیدہ ہوگا. حضرات جو جائز چیز ہوگی کالج میں بھی جائز ہوگی تو غیر کالج میں بھی جائز ہوگی. جو بدعت ہے تو کالج میں بھی بدعت ہے، مسجد میں بھی بدعت ہے، مدرسے میں بھی بدعت ہے. حضرات لیکن اس نے کہا کالج میں واجب ہے. ان سے پوچھا گیا کہ آخر کالج میں واجب ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو مولانا کہتے ہیں کہ کالج میں اس لیے سیٹی نہ ہونا. دیکھیے میں بڑی اہم بات تو بات کہیں اور چلی جائے، میں کچھ کہوں اور آپ کچھ اور سن لو اور کل جا کر مولانا کی کتاب اٹھا کر دیکھا کہیں کہ مولانا جھوٹ بول کر چلے گئے تھے. اور یہ لوگ جھوٹ ہی بولا کرتے ہیں. یہ منبر رسول ہے، یہ جھوٹ بولنے کی جگہ نہیں ہے. اور مومن کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا، بولنا ہی نہیں چاہیے. جھوٹ بولنا یہ کبائر میں سے کبیرہ ہے، گناہ عظیم ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جھوٹ بولنے سے محفوظ رکھے. جھوٹ بولنے والا اللہ کی لعنت کا مرتکب ہوتا ہے. حضرات مولانا نے لکھا کالج میں واجب ہے. وجہ کیوں واجب ہے؟ وہ لکھتے ہیں اس لیے کہ اس بہانے کم سے کم حضور کا ذکر شریف ہو جائے، اس بہانے کم سے کم حضور کی عظمت اور محبت دلوں میں قائم ہو جائے. حضرات وہ اس لیے کہہ رہے ہیں، اس لیے واجب ہے کہ کالج کی دنیا میں حضور کا ذکر نہیں کیا جاتا ہے، وہاں دین بیزار لوگ ہوتے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آج کالج کی کیا تخصیص ہے؟ ہر جگہ دین بیزار لوگ موجود ہیں، ہر جگہ سے مصطفیٰ کی محبت ختم ہو رہی ہے، حضور کا ذکر ختم ہو رہا ہے. مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو مصطفیٰ کا ذکر کیا کرے گا؟ نبی پاک کی یاد کیا منائے گا؟ حضرات اس بنیاد پر کہ حضور کا ذکر ہو جائے، ان کی محبت دلوں میں قائم رہے، قائم رہے. اگر کالج میں واجب ہے تو یہاں اس سے بڑھ کر آج کے حالات کے تناظر میں محفل میلاد کو واجب سے بڑھ کر فرض کا درجہ دیا جانا چاہیے ان کے عقیدے کے مطابق. لیکن نہ تو ہم نے کبھی اسے واجب کہا نہ تو فرض کہا. ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ سے اسے جائز اور مستحسن سمجھا ہے. ہم بھی جائز سمجھتے ہیں، مستحسن سمجھتے ہیں. ہم آپ یہی عقیدہ لگا ہے. اس کے علاوہ نہیں ہم فرض سمجھتے ہیں، نہیں واجب سمجھتے ہیں. لیکن ان کا عقیدہ تو بدلتا رہتا ہے، ان کے افکار بدلتے رہتے ہیں، ان کے نظریات بدلتے رہتے ہیں. اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے. حضرات جب وہاں واجب ہے تو آج کے دور کے حساب سے فرض ہونا چاہیے نا، لیکن فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے. ہم واجب سمجھ کر نہیں کرتے، فرض سمجھ کر نہیں کرتے. لوگ کہتے ہیں عید میلاد پر دلیل لے کر آؤ. عید میلاد منانا کہاں سے ثابت ہے؟ جشن کرنا کہاں سے ثابت ہے؟ جلوس کا نکالنا کہاں سے ثابت ہے؟ محب القادری آپ کو پیغام دینا چاہتا ہے کہ جلوس کے لیے، عید میلاد کے لیے، مصطفیٰ کا ذکر کرنے کے لیے، مصطفیٰ کی عظمت بیان کرنے کے لیے، آقا کریم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے لیے، آقا کے
نام پر لنگر تقسیم کرنے کے لیے، آقا کی قصیدہ خوانی کرنے کے لیے، آقا کی بارگاہ میں محبت کا خراج پیش کرنے کے لیے جوانوں کسی دلیل کی ضرورت نہیں، بلکہ اچھے دل کی ضرورت ہے، قلب سلیم کی۔ واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مدینہ، آمد مصطفیٰ کانفرنس، حضرت علامہ مفتی صابر رضا محب القادری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دلیل نہیں چاہیے، قلب سلیم چاہیے، دل ہونا چاہیے، دل مصطفیٰ کے عشق سے معمور ہو، منور ہو۔ جب دل زندہ رہے گا، حضرات یہ دنیاوی فطرت ہے، مزاج ہے، جو جن سے محبت کرتا ہے ان کا ذکر کرتا ہے کہ نہیں؟ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے ہر انسان اپنے محبوب کو یاد کرتا ہے، جبکہ دنیا کی محبت یہ دائمی محبت نہیں ہے۔ دنیا کی محبت کبھی جائز طریقے سے ہوتی ہے، کبھی ناجائز طریقے سے ہوتی ہے، لیکن واہ میرے مصطفیٰ، آپ کی محبت تو ہر مومن کے لیے فرض ہے، واجب سے بھی بڑھ کر ہے۔ اگر مصطفیٰ کی محبت نہ ہو تو ایمان ہی نہیں ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو کر کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو کر کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کہ محمد سے وفا تو لے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں۔ حضرات مصطفیٰ کی محبت اس قدر ضروری ہے، اس قدر ضروری ہے، اس قدر اہم ہے۔ آقا کریم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اور کما قال نبی علیہ السلام، حضور فرماتے ہیں اس وقت تک کوئی انسان مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنے والد و ولد سے زیادہ، اپنی ماں سے زیادہ، اپنے دوست و احباب سے زیادہ، سب سے زیادہ مصطفیٰ سے پیار نہ کرے، مصطفیٰ سے محبت نہ کرے، مصطفیٰ سے عشق نہ کرے، بلکہ امام احمد رضا کی زبان میں یہ نہ کہہ دے جان ہے اس کے مصطفیٰ، راز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نہ دے دوا اٹھائے کیوں، جس کو ہو درد کا مزہ نہ دے دوا اٹھائے کیوں۔ ارے مصطفیٰ سے ایسی محبت ہو جب جا کر ایمان مکمل ہوگا۔ مصطفیٰ سے کیسی محبت ہو، ایسی محبت ہو جیسی محبت کا مظاہرہ صحابہ نے کیا، خلفائے راشدین نے کیا، تابعین نے کیا، تبع تابعین نے کیا، ائمہ مجتہدین نے کیا، محدثین نے کیا، مفسرین نے کیا۔ حضرات تاریخ میں گزرنے والے علماء ربانیین نے مصطفیٰ سے محبت کا اظہار کر کے زمانے کو بتایا جان جاتی ہے چلی جائے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہونے دو، لیکن مصطفیٰ کی محبت کا جنازہ نہ نکل پائے، مصطفیٰ کی محبت نہ دم توڑ پائے۔ حضرات اس لیے تو ہم محبت کرتے ہیں اور سچی محبت کرتے ہیں۔ ہمارے امام نے کہا خاک ہو جائے یعنی مٹی ہو جائے ادو کون دشمن جل کر، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خاک ہو جائے عدو جل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ ہم نے کہا اے امام اہل سنت، اے اعلیٰ حضرت، اے تائرزگار علم و ادب کے شہریار، منبع فخر و کمال، اے بریلی کے تاجدار، اے بھارت کے مسلمانوں کے ایمان و اعتقاد کے محافظ و امین، اے سرکار اعلیٰ حضرت، آخر آپ نے یہ کیسے کہہ دیا دم جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے؟ اس دم کا کیا کوئی ٹھکانہ ہے؟ کب دم گھٹنے لگے، کب روح پرواز کر جائے، کب سانس تھم جائے، کب زندگی کا قصہ تمام ہو جائے، کب زندگی کی شام آ کر کے سایہ فگن ہو جائے، حضرات کب ہمیں دنیا فانی سے انتقال کرنا پڑ جائے، کوئی دیکھ کر نہیں آیا ہے، کب موت آ جائے گی اور موت کو سینے سے لگانے کی ضرورت پیش آ جائے گی۔ حضرات موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ امام آپ فرماتے ہیں دم جب تک دم ہے، حضور آل رسول تشریف رکھتے ہیں، دم جب تک دم ہے
ذکر ان کا سناتے جائیں گے. یعنی جب تک ہم زندہ ہیں تب تک ذکر کریں گے؟ نہیں، بلکہ قبر کی تاریکی میں لٹائے جانے کے بعد بھی تو ہم ذکر مصطفیٰ کریں گے، اس لیے کہ قبر میں جانے کے بعد مصطفیٰ کا دیدار کرایا جائے گا، آقا کا جلوہ دکھایا جائے گا، مصطفیٰ کا نورانی مکھڑا نگاہوں کے سامنے ہوگا. جمال مصطفیٰ کو دیکھ کر بھی ہم مصطفیٰ کا ذکر کریں گے. ہم کہیں گے یہ تو ہمارے آقا ہے، یہ تو ہمارے بابا ہے، یہ تو ہمارے داتا ہے، یہ تو ہمارے ملجا ہے، یہ تو شفیع مصطفیٰ، یہ تو شفیع و بے شمار ہے، یہ تو نائب پروردگار ہے. حضرات وہاں بھی تو مصطفیٰ کا ذکر کریں گے، لیکن آپ نے کہا دم جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. تو بریلی سے امام کیا جواب دیتے ہیں؟ محبت سے بولیے سبحان اللہ، اور محبت کر بولیے یا رسول اللہ. سن لیو، امام فرماتے ہیں ہاں اس دم کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، تب روح نکل جائے، تب جسم ساکت ہو جائے، تب جسم جامد ہو جائے، تب جسم کام کرنا بند کر دے، تب جسم کی حرکت تھم جائے. امام فرماتے ہیں دم میں جب تک دم ہے یہی تک نہیں بلکہ سچ یہ ہے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دو مثل فارس نشت کے گلے گراتے جائیں گے. زندہ باد زندہ باد. بہت حشر تک کیا فرمایا؟ حشر تک مطلب دم میں جب تک دم ہے تو بھی، اور جب تک دم ہے تب تک نہیں، دم نکل جائے تب بھی. اس لیے کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. حضرات امام احمد اذرا نے کیا فرمایا؟ مثل فارس نجد کے، کہا کہ نجد کے. حضرات یہ نجد ایک جگہ کا نام ہے، کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے وہ تاریخ پڑھتے نہیں. بخاری شریف میں نجد کا نام موجود ہے. بخاری شریف پڑھنے کے دعوے کرتے ہیں جو دیش کے مصطفیٰ پڑھتے ہیں بخاری، بخار تو آتا ہے انہیں بخاری نہیں آتی. بخاری شریف پڑھتے ہیں اور خوب کہتے ہیں کوئی بھی بات کرو دعویٰ کرو، کہتے ہیں یار بخاری شریف سے دلیل لاؤ، قرآن سے دلیل لاؤ. قرآن سے نہیں تو ہم بخاری ہی کی دلیل کو مانیں گے، مسلم ہی کی دلیل کو مانیں گے. میں پوچھنا چاہتا ہوں بخاری مسلم میں نجد کا ذکر ہے کہ نہیں؟ مولانا ذکر الرحمان صاحب آپ اپنے امام و خطیب سے اور فیضان سرکار صابر پاک، اور میں کہتا ہوں فیضان سرکار صابر پاک بھی ہے اور فیضان سرکار سب اللہ فاضل بھی ہے. حضرت سید صاحب کی بلا سے آپ پوچھ لیں کہ نجد کا ذکر بخاری میں ہے یا نہیں؟ ہاں ہے. نجد کا ذکر کیسے ہے؟ اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، حضور دعا فرماتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں تھوڑا ذہن کو قریب آ رہے ہیں. حضور دعا فرماتے ہیں، آقا کریم نے ارشاد فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا. آقا کیا فرماتے ہیں؟ اللہم بارک لنا فی شامنا. شامنا رات بخاری شریف کی اللہ سلامت رکھے. میں تو اکثر دیکھتا تھا ہندوستان بھر میں لوگ شعرا کو خوب لٹاتے ہیں آصف بھائی، لیکن الحمدللہ نہیں، ان کے دلوں میں خطبہ کا بھی درد ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے. بریان بخاری شریف کی حدیث اس میں نجد کا ذکر موجود ہے. ایک طرف اعلیٰ حضرت کا شعر ذہن میں رکھے اور بخاری کی حدیث ملاحظہ کرے. آقا کریم نے فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا. اے میرے پروردگار ہمارے شام میں برکت نازل فرمایا. کہا شام ایک ملک ہے جہاں انبیاء لیتے ہیں. حضرات آقا کریم نے فرمایا ہمارے شام میں برکت نازل فرمایا، ہمارے یمن میں برکت نازل فرما. یمن یہ اولیاء کی زمین ہے اور شام انبیاء کی زمین ہے. اب نبی نے دعا فرمائی، صحابہ عرض کرنے لگے. کچھ لوگ بیٹھے تھے جو نجد سے آئے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ فی نجد دینا. اے آقا ہمارے نجد کے لیے بھی دعا فرمائے. توجہ چاہتا ہوں. کہا آقا ہمارے نجد کے لیے بھی دعا فرمائے. آقا کریم نے فرمایا جب تین بار انہوں نے گزارش کی، درخواست پیش کی، آقا دعا فرما رہے ہیں شام کے لیے، یمن کے لیے. کچھ کہنے والے کہہ رہے ہیں نجد کے لیے. اب آقا فرماتے ہیں ہناکل زلازل والفتن. اے دعا کے لیے کہنے والا وہاں سے زلزلے برپا ہوں گے اور فتنے پیدا ہوں گے. میں کیسے نجد کے لیے دعا کروں؟ ہمارا تاریخ میں آتا ہے مسلمات قذاب اسی نجد کی سرزمین سے
پیدا ہوا تھا. تاریخ میں آتا ہے ابن عبد الوہاب نشری اسی زمین میں پیدا ہوا تھا. حضرات نبی نے دعا نہیں فرمائی. اب اعلیٰ حضرت نے کہا مثل فارس نجد کے، یعنی فارس کی طرح نجد کے. بات سمجھنے کی ہے، فارس کی طرح نجد کے. حشر تک ڈالیں گے ہم کیا پیدائش مولا کی دھوم. اچھا ایک بات یہ بھی عرض کر دو، پوری بات سمجھ کر جائیں. حضرات مولا کی دھوم. کوئی کہے گا یار مولا تو صرف اللہ ہے، تم نے مصطفیٰ کو مولا کیسے کہہ دیا؟ ارے تم نے مصطفیٰ کو مولا کیسے کہہ دیا؟ مولا تو ہم اللہ کو کہتے ہیں، مولا تو ہم اپنے خدا کو کہتے ہیں. یاد رکھو خدا بھی مولا، مصطفیٰ بھی مولا، لیکن فرق یہ ہے خدا وہ مولا ہے جو پیدا نہیں ہوتا اور مصطفیٰ وہ مولا ہے جو پیدا ہو کر مولا ہے. اس لیے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آج تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی ہو، مثل فارس نشر کے قلعے گرا دے جائیں گے. زندہ باد زندہ باد. بہت اچھے مفتی صاحب، بہت اچھا. ہاں سمجھ میں آئی. مولا کے معنی مددگار ہے. کیا ہے؟ مولا کے معنی مددگار ہے. اگر مولا صرف خدا کو کہا جاتا تو نبی کبھی بھی یہ نہ کہتے من کنت مولا ہوں فعلی مولا ہوں. جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی ہے. کیا مطلب ہے؟ یہ مولا خدا کے ساتھ خاص نہیں ہے، مخلوق کو بھی مولا کہہ سکتے ہیں. ہاں خدا بذات خود مولا ہے، اور میرا نبی اور میرا علی خدا کی عطا سے مولا ہے. عطا خدا ہے اور وہاں ذات خدا ہے. کیا فرمایا؟ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. ارے اعلیٰ حضرت نے پیدائش کا لفظ لا کر یہ بتا دیا کہ کہیں تم خدا کو نہ سمجھ لو، اس لیے کہ خدا کی شان یہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، وہ بے نیاز ہے. اس لیے خدا پیدا ہوتا نہیں، اور ہم یہاں پیدا ہونے والے کی پیدائش کا دھوم منانے کے لیے کہہ رہے ہیں. مثل فارس تو میں جو چاہتا ہوں مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. حضرت آمنہ فرماتی ہے کون؟ یہ حضور کی والدہ محترمہ ہے. اللہ اکبر. حضرت آمنہ نے کیا دیکھا جب مصطفیٰ کی آمد ہوئی، سرکار تشریف لے آئے. حضرت آمنہ کہتی ہے میں نے دیکھا کہ فارس تک ایک روشنی پھیل گئی اور مجھے فارس کے محلات نظر آنے لگے اور وہاں کے قلعے زمین بوس ہونے لگے، زمین میں گرنے لگے، دھوست ہونے لگے. امام احمد رضا نے اسی کی ترجمانی کی کہ جیسے پیدائش آقا کے دن، پیدائش مولا کے دن فارس کی منزلوں میں زلزلہ آ گیا تھا، ایسے ہی فارس کی طرح ہم قیامت تک نبی کی ولادت کا ذکر کرتے رہیں گے اور نجد کی منزلوں کو اور دلوں کو ڈھاتے رہیں گے، گراتے رہیں گے. زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مدینہ، آمد مصطفیٰ کانفرنس، حضرت علامہ مفتی صابر رضا محب القادری. نعرہ تکبیر. مثل فارس یعنی فارس کی طرح ہے. یہ ہمارے علماء دعاؤں سے نواز رہے ہیں. مولا ہمارے بزرگوں کو سلامت رکھے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. یعنی جب ہم نبی کی ولادت کا تذکرہ کریں گے، وہاں ولادت ہوئی تھی تو فارس کے محلوں میں زلزلہ آیا تھا. یہاں ذکر کریں گے نجد کی محلوں میں زلزلہ آئے گا، نجد کی زمین ہلنے لگے گی، کھلنے لگے گی. اس لیے سنیو خوب ذکر مصطفیٰ کیا کرو، خوب مصطفیٰ کی یاد منایا کرو، خوب جشن منایا کرو، خوب چراغاں کیا کرو. ہم ہاتھ آگے چلے. اللہ عز و جل نے اپنے حبیب کو پیدا فرمایا، مصطفیٰ آئے، سرور دو جہاں آئے. اچھا اس سے پہلے میں کچھ عرض کر رہا تھا کہ مولانا نے بھی یہ حدیث نقل کی کہ سب سے پہلے خدا نے اپنے حبیب کے نور کو پیدا
فرمایا حضرات پیدا سب سے پہلے فرمایا لیکن بھیجا کب؟ سب سے اخیر میں بھیجا، سب سے اخیر میں بھیجا، سب سے انتم میں بھیجا۔ حضرات ایک طریقہ یہ ہے، آپ حضرت سید صاحب قبلہ کی بارگاہ میں جائیں اور جانے کے بعد کچھ عرض کریں تو وہ آپ اپنی بات جب آپ کے سامنے پیش کریں گے آپ کو اعتراض ہوگا تو آپ کہیں گے اور کوئی دلیل پیش کیجئے، یہ ایک دلیل دیں گے، دوسری دلیل دیں گے، تیسری دلیل دیں گے، آپ کہیں گے نہیں ہم اس دلیل کو کلی طور پر نہیں مانتے، ہم اس دلیل کو نہیں مانتے۔ مطلب یہ ہے دلیلوں کا آپ انکار کرتے جائیں۔ ہاں ایک جماعت ہے لیکن کسی نے مان لیا، جماعت میں سے کسی نے ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرات حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام، ان میں 313 رسولان نظام تشریف لے آئے، سب خدا کی بارگاہ سے دلیل بن کر آئے، سب برہان بن کر آئے، سب حجت بن کر آئے، لیکن حضرات ان دلیلوں کو سب نے نہیں مانا۔ حضرات کچھ نے مانا، کچھ نے انکار کر دیا، کچھ نے سمجھا اور کچھ نے سمجھنے سے انکار کر دیا۔ اور حضرات ان دلیلوں کی حقیقت یہ تھی، نفس نبوت میں سب لاجواب ہے، نفس رسالت میں جو رسول ہوئے وہ بھی لاجواب ہے اور اپنے دلیل ہونے میں بھی لاجواب ہے، لیکن حضرات ان دلیلوں کا دائرہ مختصر تھا۔ کوئی کسی قوم کے لیے دلیل بنا کر بھیجا گیا، کوئی کسی علاقے کے لیے دلیل بنا کر بھیجا گیا، لیکن حضرات جب خدا نے دیکھا، جب رب ذوالجلال نے دیکھا، جب خالق حقیقی نے دیکھا، جب مالک نے دیکھا، جب ہم سب کے پیدا کرنے والے رب العالمین نے دیکھا کہ اس زمین میں تاریکی پھیلتی چلی جا رہی ہے، ظلمت قطع کا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، حضرات معبودان باطلات کثرت کے ساتھ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، انسان شکتی کی بھکتی کر رہا ہے، انسان کے ذہن و فکر پر تبیز پڑھتے پڑے چلے جا رہے ہیں، انسان کفر و شرک میں تمیز نہیں کر پا رہا ہے، حق و باطل کی آمیزش کی لوگوں نے ناپاک جسارت کی ہے۔ ایسے موقع سے پروردگار عالم نے آخری دلیل بنا کر، انتم حجت و برہان بنا کر مکے کی زمین پر محمد عربی کو جلوہ کر فرمایا، بادشاہ کائنات کو بھیجا ہے رسول اعظم۔ زندہ باد بھائی، زندہ باد، بہت اچھے مفتی صاحب، علی شیخ وسلم کو بھیجا آخری دلیل بنا کر، آخری برہان بنا کر۔ یعنی مطلب یہ ہے اب اس کے بعد بھی اگر تم نے ماننے سے انکار کر دیا تو یاد رکھنا اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہے۔ آج جس کو دلیل بنا کر بھیج رہا ہوں، جانتے ہو میرا محبوب ہے۔ کن کا محبوب ہے؟ میرا محبوب ہے۔ یاد رکھو میں نے اسے اپنی محبت کے پردوں میں رکھا تھا اور اب بھیج رہا ہوں، اس لیے کہ زمانہ تڑپ رہا ہے، لوگ تمنائیں کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت کی زبان میں، لوگ آرزو یہ کر رہے تھے اٹھا تو پردہ، دکھا تو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ دنیا فریاد کر رہی تھی، مخلوقات پکار رہی تھی، زمین کا گوشہ گوشہ کہہ رہا تھا، سمندر کی سیلانی کہہ رہی تھی، آفتاب کہہ رہے تھے، سیارگانے فلک کہہ رہے تھے، حضرات ظلم کے شکار مظلوم پکار رہے تھے، جبر کے شکار مجبور فریاد کر رہے تھے، ناانصافی کے دلدل میں پھنسی ہوئی انسانیت استغاثہ کر رہی تھی، اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہہ رہی تھی اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ رب نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، اب وہ مہر نقاب سے باہر آنے والا ہے، مصطفیٰ پردے سے باہر آنے والے ہیں۔ اور جب مصطفیٰ پردے سے باہر آئے، زمانے نے کہا چلو امن و امان کے پیغمبر آ گئے، چلو کائنات سے ظلم کے خاتمے کے لیے آمنہ کے دلبر آ گئے، چلو کائنات میں شانتی کا سندیش دینے کے لیے 20 پھول نبی کی آمد ہو رہی ہے۔ رات مصطفیٰ آئے اور جب مصطفیٰ آئے تو آنے کا منظر کیا تھا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت کے لاکھوں سلام۔ یعنی جب مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں، اچانک حضرت عبد المطلب
तालिब ने देखा है कि काबे के घर दीवार मेरे घर की तरफ झुकने लगे हैं, किधर? हजरत आमना के घर की तरफ झुकने लगे हैं। हजरत काबे के दीवार क्यों झुकने लगे? अरे मुस्तफा आ रहे हैं। आज दुनिया ये बहस करने पे चली है कि काबा अफजल है या गुंबद खजरा अफजल है, मक्का अफजल है या मदीना अफजल है। इमाम अहले सुन्नत ने एक ही शेर में फैसला कर दिया, तैबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिर। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? मैं पूछना चाहता हूँ, काबे के दो दीवार क्यों झुक रहे हैं? आखिर मुस्तफा आ रहे हैं, झुकने की वजह क्या है? तो काबा जवाब देता है। काबा, आपकी तवज्जो है तो मोहब्बत से हाथों को लहरा कर बोलिए या रसूल अल्लाह, और मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह। काबा जवाब देता है। काबा ज़बान हाल से पुकार कर कहता है, हमने इसलिए झुककर सलामी का नजराना पेश किया, मैं काबा हूँ लेकिन मुझ काबे के काबा की आमद हो रही है। याद रखो, मैंने इसलिए खिराज पेश किया कि आज मेरे अंदर 360 असनाम रखे गए हैं, माबूदाने बातिला रखे गए हैं। मेरे अहाते को, मेरी फसीलों को नापाक करने की जिसारत की गई है। मेरी तामीर हजरत इब्राहिम ने इसलिए नहीं फरमाई थी, हजरत इस्माइल ने अपने नर्म नाजुक हाथों से ईंट उठा करके मेरी दीवारों को मुस्तहकम इसलिए नहीं फरमाया था कि यहाँ पे खुदा के लाने गैर खुदा की इबादत की जाए, गैर खुदा की परस्तिश की जाए, गैर माबूद को पूजा जाए। काबा कहता है, मैंने छुपकर इसलिए सलाम पेश किया है और आजिज़ाना अंदाज में खिराज पेश किया है कि आज कायनात में मुझे नापाक बुतों से पाक करने वाले पैगंबर आ रहे हैं। मुझे खुदा तक पहुंचाने के लिए मेरे वजूद को नापाकियों से पाक करने के लिए इमामुल अंबिया की आमद हो रही है, सरवरे दो जहां की आमद हो रही है। हज़रात, इसलिए काबा झुक रहा है। इमाम अहले सुन्नत ने एक दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाया, हाजियों को खिताब करते हुए, हाजियों और शहंशाह का रोजा देखो। अरे काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। मतलब काबे का काबा मदीने गुंबद खज़रा है और सच यही है। आइए हज़रत मुहक्किक अल इतलाक सैयदना शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमतुर रिज़वान ने ये भी फरमाया, जहां आपने ये फरमाया आज की शब सबसे अफजल है, वही आप ये भी फरमाते हैं, ऐ लोगों, इस रुए जमीन में, इस कायनात विधि में, पूरे अर्दी पर, सारी कायनात में सबसे अफजल जगह कौन है? मोहतरम जगह कौन है? मुकद्दस जमीन कौन सी है? हज़रत शेख फरमाते हैं, सबसे अफजल, यहाँ तक कि खाने काबा से अफजल, यहाँ तक कि अर्श आज़म से भी अफजल अगर कोई जमीन है, अगर कोई मुकद्दस जगह है, अगर कोई मुकद्दस टुकड़ा है तो वो टुकड़ा है जहां मुस्तफा लेटे हुए हैं, वो अर्श आज़म से भी अफजल है। अर्श वाले तेरी शौकत का क्या जाने, अर्श पे उड़ता है फरेरा। जिंदाबाद जिंदाबाद, अर्श पे उड़ता है कि मेरे पैगंबर ने इशाद फरमाया था। बुखारी शरीफ में यह हदीस मौजूद है। आका फरमाते हैं, माँ बैन बैती वो मिंबरी रोज़तुन मिन रियाज़िल जन्ना। हुजूर फरमाते हैं, मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान का हिस्सा ये जन्नत के बागात में से एक बाग है, जन्नत के महलात में से एक महल है। और जिसको आका ने जन्नत का टुकड़ा कहा था, आज वही मुस्तफा लेटे हुए हैं, आज मुस्तफा वही आराम फरमा रहे हैं। हज़रत नबी ने फरमाया, अब जब आखिर में अल्लाह ने अपने हबीब को भेजा, एक बात और अर्ज करूं, मौला ने हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया, जिब्रील जरा जन्नत की मिट्टी लेकर आओ। कहां से? जन्नत की मिट्टी लेकर आओ, ताकि मेरे हबीब के पैकरे नूर को पैकरे बशरी का जामा देना है, इसलिए किसी आम मिट्टी से नहीं, जन्नत की मिट्टी से दूंगा।
حضرات حضرت جبرائیل سے کہا گیا طائر سدرا، حضرت جبرائیل امین عرض کرنے لگے مولا یہ جنت کی مٹی کہاں ملے گی؟ امام نیشاپوری علیہ رحمت الرضوان لکھتے ہیں، ان کی کتاب ہے شرف مصطفیٰ، یعنی مصطفیٰ کا شرف، مصطفیٰ کی عظمت، مصطفیٰ کی شان، مصطفیٰ کی بزرگی کا ذکر انہوں نے اس کتاب میں فرمایا ہے۔ حضرت جبرائیل سے رب نے فرمایا جا مدینہ چلا جا، کہا جا مدینہ چلا جا۔ حضرت جبرائیل مدینہ پہنچے اور اس جگہ پہ پہنچے جہاں روضہ مصطفیٰ ہے، جسے نبی نے کہا تھا ماں بیٹا بیٹی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور منبر کے درمیان کا حصہ جنت کا حصہ ہے۔ وہاں سے مٹی لے کر آئے اور مصطفیٰ کو لباس بشری کا جامہ پہنایا گیا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پیارے جنت کی مٹی سے مصطفیٰ کو لباس بشری کا جامہ پہنایا جا رہا ہے، اب آپ بتائیے اپنے علماء سے پوچھیے، سید صاحب قبلہ سے پوچھیے کہ حضور جنت کی حقیقت کیا ہے؟ سید صاحب کہیں گے، کمال صاحب کہیں گے، یہ علماء کہیں گے، آپ کے امام و خطیب اور حضرت نعیمی صاحب آپ سے کہیں گے جنت کی حقیقت نور ہے۔ کیا ہے؟ نور ہے، جنت کا وجود ہی نوری ہے۔ حضرات جنت کی حقیقت نور اور مصطفیٰ پہلے سے نور ہے، اور جب لباس بشری میں مولا ملبوس کر رہا ہے تو جنت کی مٹی سے لباس بشری کا جامہ پہنایا جا رہا ہے، ملبوس کیا جا رہا ہے۔ مطلب یہ ہے لباس بشری میں آنے سے پہلے بھی مصطفیٰ نور، اور لباس بشری میں آنے کے بعد بھی مصطفیٰ نور۔ ارے مصطفیٰ تو ایسے نور ہے، ان کو مصطفیٰ کا نور ہونا سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے کہ آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھے، کیا نظر آئے کیا دیکھے، لیکن وہی ایک عاشق جب بریلی سے دیکھا تو کہا مصطفیٰ کے نور کے جھگڑے میں نہ پڑو۔ ارے میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ تو ہے عین نور، تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ہم تو مصطفیٰ کی آل کو بھی نور والا مانتے ہیں، مصطفیٰ کی اولاد کو بھی نورانی مانتے ہیں۔ حضرات پتہ ہی چلا مصطفیٰ نور ہے، اور مصطفیٰ کا وجود سب سے پہلے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ متا وجبت لکن نبوہ، اے آقا آپ پر نبوت کب واجب ہوئی؟ حضرات ابھی چند سالوں پہلے ایک بدعقیدہ نے ایک پرچہ چھاپا، پرچہ پمفلیٹ، اور اس میں یہ کہا کہ یہ میلاد منانا کہیں سے ثابت نہیں ہے اور کسی صحابی نے نہیں منایا، اور اسی میں ایک بات یہ لکھ دیا کہ نبی کو 40 سال کے بعد نبوت ملی۔ کیا لکھا؟ 40 سال کے بعد نبوت ملی، لیکن 40 سال کے بعد جو 23 سال کا زمانہ رہا نبی نے کبھی نہیں منایا، نبی کے صحابہ نے کبھی نہیں منایا۔ رات فوراً میں نے فون اٹھایا اور وہ مفتی صاحب کا مولانا کا نمبر دیا ہوا تھا، میں نے اس کا جواب بھی لکھا ہے۔ اس کے جواب میں جو اس نے خرافات پھیلانے کی کوشش کی تھی وہ بھی پرچے کی شکل میں پمفلیٹ بنا کر کے بٹوا دیا۔ میں نے فون کیا مولانا ساری باتیں صحیح ہے لیکن ایک سوال ہے، اس سوال کا جواب برائے کرم دے دیں۔ مولانا 40 سال کے بعد حضور کو نبوت ملی، اس سے پہلے کیا حال تھا؟ نبی تھے یا نہیں تھے؟ کہنے لگا کہ ہاں اب ادھر ادھر دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی جواب نہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ 40 سال کے بعد نبوت ملی، ہمارا عقیدہ یہ ہے میرے نبی پہلے سے نبی ہے، 40 سال کے بعد نبی نے نبوت کا اعلان فرمایا ہے۔ نبی نہیں بنے ہیں بلکہ اعلان نبوت آپ نے فرمایا ہے۔ اب رات میں نے کہا مولانا اس کا جواب کیا ہوگا؟ تم نے لوگوں کے ایمان اور عقیدے سے کھلواڑ کرنے کی کیوں کوشش کی کہ ان کو 40 سال کے بعد نبوت ملی، 40 سال کے بعد نبی ہوئے؟ الیاذ باللہ۔ مولانا نے کہا حضرت غلطی ہو گئی، قسم خدا کی میرے پاس اس وقت اگر وہ موبائل ہوتا ریکارڈ کرنے والا تو میں محفوظ رکھ پاتا۔ حضرات مولانا نے اعتراف کیا
پھر میں نے مولانا سے سمجھایا، ارے یار نبی کی میلاد پہ کوئی خوشی مناتا ہے، تمہارے بڑوں نے بھی اسے ناجائز نہیں لکھا، حرام نہیں لکھا، ملک کے حالات خراب سے خراب ہوتے جا رہے ہیں، ایسے وقت سے ایسے موقع سے تم کیوں فتنہ پروری کر رہے ہو، فتنہ پھیلا رہے ہو؟ کیا کوئی ضروری ہے جو کام صحابہ نے کیا وہی ہم بھی کریں؟ کیا صحابہ کے یہاں مائک کا انتظام ہوتا تھا، مسجدوں میں فرش بچھائے جاتے تھے؟ کیا صحابہ کے یہاں دو آذانیں ہوتی تھی اول زمانہ میں؟ کیا صحابہ کے یہاں آج جو ہم اپنی مسجدوں میں اے سی لگواتے ہیں کیا یہ انتظام ہوتا تھا؟ ہرگز نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں، صحابہ نے ہوائی جہاز پہ کبھی سفر نہیں کیا، آپ کر رہے ہو گویا ناجائز کر رہے ہو۔ صحابہ نے ٹرین پہ سفر نہیں کیا، آپ کر رہے ہو ناجائز کر رہے ہو۔ حضرات اس کا مطلب نہیں ہے کہ جو صحابہ نے کیا، ارے جو صحابہ نے کیا وہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے، سارا کام نہیں کر سکتے۔ صحابہ نے حضور کے لعاب اقدس کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور اپنے چہروں میں نبی کے وضو کا قطرہ زمین پہ گرنے نہ دیا، مصطفیٰ کے پیشاب مقدسہ کو صحابی نے پی لیا، یہ صحابہ نے کیا، ہم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آج نبی ظاہری صورت میں ہمارے بیچ نہیں ہے، ہوتے تو ہم بھی کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیارے کچھ تو مختلف ہوگا۔ ہاں جو کہے ناجائز ہے حرام ہے صحابہ نے نہیں کیا، یہاں تک تو سمجھ میں آیا، لیکن ذرا ناجائز ہے کیا کسی صحابی نے یہ کہا کہ یہ ناجائز ہے؟ کیا کسی نبی پاک کے دیوانے ہی نے کہا کہ یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے؟ قیامت آ جائے گی، ان کے کارخانوں سے بہت سے پروڈکٹ تیار ہوتے ہیں لیکن دلیل نہیں مل پائے گی، اس لیے کہ ناجائز طریقے سے ناجائز کہنے کی جسارت کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے یہاں قرآن سے بھی دلیل ہے اور حدیث سے بھی دلیل ہے، صحابہ کے اعمال سے بھی دلیل ہے۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، ہاں زندہ باد زندہ باد، ماشاء اللہ۔ اچھا ایک مین بات میں ضرور سننا چاہتے ہیں، ایک بڑے اصول کی بات بتا رہا ہوں اپنے علماء کی موجودگی میں، اصول کی بات۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر کے استاد حضرت ملا احمد جیون رحمۃ اللہ علیہ، ان کے علاوہ بہت سے مفسرین نے، فقہا نے، محدثین نے ایک روایت، ایک بات نقل کی، وہ فرماتے ہیں یہ جو ہم لوگ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے حواس جواب دینے لگتے ہیں، کسی نے کہہ دیا ناجائز ہے، صحابی نے نہیں کیا، کہیں قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں، اب ہم باولے کی طرح کھڑے ہو، ہم سے کوئی جواب نہیں بن پاتا۔ نوجوانوں ایک جواب لے کر جاؤ، یاد رکھو حدیث کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، الحلال ما حل اللہ فی کتابہ والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ۔ حلال وہ ہے جسے خدا نے اپنی کتاب میں حلال لکھ دیا، حرام وہ ہے جسے خدا نے اپنی کتاب میں حرام لکھ دیا۔ یہ تو دو قسموں کی تیسری قسم ہے، ایک تیسری قسم ہے، ایک کو حلال کا ایک کو حرام کا، اور ایک چیز ایسی ہے جس کو نہ حلال کہا نہ حرام کا، مطلب خاموشی ہے، قرآن بھی خاموش، حدیث بھی خاموش۔ تو یاد رکھنا طریقہ یہ ہے، علماء نے لکھا تفسیرات احمدیہ میں موجود، الاصل فی الاشیاء اباحتان، یعنی جن چیزوں کے بارے میں خاموشی ہے اس کی اصل جائز ہونا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جس کے بارے میں قرآن نے کچھ نہیں کہا، حدیث نے کچھ نہیں کہا، مطلب وہ چیز جائز ہے۔ اب علماء کہتے ہیں جس کے بارے میں دلیل نہیں ہے گویا وہ جائز ہے، اور جائز ہے اور ہم جائز سمجھ کر، جائز جان کر، جائز کا اعتقاد لے کر مناتے ہیں۔ اب اگر کوئی ناجائز کہے گا جوانوں تو گریبان تھام لینا، کیا کرنا؟ گریبان تھام لینا، ان سے کہنا نادان جائز کہنے والے کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، اگر جائز نہیں ہے تو قرآن سے ثابت کرو کیسے ناجائز ہے، حدیث سے ثابت کرو کیسے ناجائز ہے، قیامت آ سکتی ہے یہ کبھی ثابت نہیں کر سکتے ہیں، اور ان کے ہاتھ دلیل زندہ باد۔
عمران بھائی رسول یاد رہے گا کیا بتایا؟ قانون کیا ہے؟ جسے اللہ نے حلال کہا وہ حلال، جسے حرام کہا وہ حرام۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے جس کے بارے میں خاموشی ہو وہ معاف ہے، اور علماء نے لکھا، فقہا نے لکھا اصل میں جائز ہے۔ اب اگر تم حرام کہتے ہو دلیل تم دو۔ ہمارا بچارا نوجوان دلیل دینے لگ جاتا ہے، ہاں قرآن میں ہے نا، ہاں حدیث میں ہے نا، ہمارے بزرگوں نے لکھا۔ ارے آپ کو دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کچھ بولنے کی ضرورت نہیں، تم ذرا دلیل دکھاؤ۔ کہیں ایسا لکھا ہو عید میلاد النبی منانا حرام ہے، عید میلاد النبی منانا ناجائز ہے، عید میلاد النبی منانا بدعت ہے، عید میلاد النبی منانا شرک ہے، قسم خدا کی قیامت تک کوئی دلیل نہیں مل سکتی۔ عید میلاد النبی منانا یہ پیارے سنت ربانی ہے، سنت صحابہ ہے، اسلاف کا طریقہ ہے، ہمارے علماء کا طریقہ ہے۔ حضرات سنت ربانی کیسے ہے؟ زندہ باد۔ مصطفیٰ ابھی نہیں آئے، ان سے پہلے مصطفیٰ کا ذکر کیا جا رہا ہے، ولادت ہی کا تو ذکر کیا جا رہا ہے۔ وہی اخذ اللہ میثاق النبیین، یہ ہے نا قرآن میں اللہ نے تمام نبیوں سے وعدہ لیا، کیا لیا؟ عہد و پیمان لیا، اور لینے کے بعد کہا جب میرا نبی تم میں آئے لتؤمنن بہ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ یہ آیت ہے، حضرت میں حافظ نہیں ہوں، کہ ان پر ایمان بھی لے آنا اور ان کی مدد بھی کرنا اور ضرور کرنا۔ یہ نبیوں سے کہا جا رہا ہے، رسولوں سے کہا جا رہا ہے۔ اب میں آپ کو بتا دوں ایک نکتے کی بات، جب دنیا کو خدا نے وجود نہیں عطا فرمایا، کیا وجود نہیں عطا فرمایا، اللہ نے عالم ارواح میں 2 جلسے کیے۔ کتنے؟ 2 جلسے، 2 اجتماع فرمائے، 2 کانفرنس ہوئی تھی عالم ارواح میں۔ کیا ہوئی تھی؟ 2 کانفرنس ہوئی تھی بھولے مسلمان۔ ایک کانفرنس وہ سب کو خدا نے بلایا، کن کو؟ سب کو بلایا، جن و خالق، انسان، بچے بوڑھے، سب ساری روحیں جمع ہوئی۔ مولا نے کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا کہا؟ میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ ساری روحوں نے کہا بلا۔ کیا کہا؟ بلا، کیوں نہیں؟ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا خالق، تو ہی ہمارا مالک، تو ہی ہمارا معبود، تو ہی ہمارا مخلوق، تو ہی ہمارا رازق۔ تو نے پیدا کیا مولا، تو نے ہماری روحوں کو وجود عطا فرمایا۔ سب نے کہا تھا، لیکن ایک اہم بات، حضرت امام رازی علیہ رحمۃ رضوان، کون؟ امام رازی اپنی کتاب تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ وہاں بھی بلا کہنے والوں میں سب سے پہلے جس روح نے بلا کہا تھا اور خدا کی ربوبیت کا اقرار کیا تھا وہ کوئی اور روح نہیں تھی، وہ روح محمدی تھی، جس نے سب سے پہلے کہا تھا تو ہمارا خدا ہے، تو ہمارا معبود ہے، تو ہمارا زندہ باد، زندہ باد۔ مصطفیٰ نے کہا تو ساری روحوں نے کہا مصطفیٰ کی ابتدا کرتے، تو ایک کانفرنس ختم ہو گئی۔ اب مولا نے دوسری کانفرنس بلایا۔ کون سی؟ دوسری کانفرنس حضرات بلایا، اور اس کانفرنس میں سب کو نہیں بلایا۔ کیا؟ پہلی کانفرنس عام سب لوگ تھے، دوسری کانفرنس میں سب نہیں، صرف انبیاء ہے، رسولان اعظام ہے، یعنی خواص کی کانفرنس ہے۔ اور بلانے کے بعد کہا کہ یہ میرے حبیب ہے، اگر یہ آ جائیں دنیا میں میں بھیجوں گا تو اس پر ایمان لے آنا اور ان کی مدد کرنا۔ سارے نبیوں نے کہا ہاں ہم عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا چلو ہم بھی تمہارے ساتھ اس بات پر گواہ ہے کہ تم ان پر ایمان لے آؤ گے، ان کی مدد کرو گے۔ اور سب لوگ انبیاء آتے رہے، رسولان اعظام آتے رہے۔ حضرت آدم نے آتے آتے جب زمین کی گود میں آئے، اور زمین کی گود میں آنے سے بھی پہلے مصطفیٰ کا مقام سمجھو، زمین کی گود میں آنے سے بھی پہلے لوگ کہتے ہیں، مجھے حوصلہ ملا مولانا شفیع کی کتاب نشر الدین کو میں پڑھا تو اس میں یہ روایت بھی مل گئی۔ اب تک ہم کہیں بھی بیان کرتے تھے کہا جاتا تھا یہ سب گڑھ کے کہاں سے لایا کرتے ہو مولانا؟ اس میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ حضرت آدم زمین میں بعد میں آئے، لیکن جنت میں جب ماں حوا سے آپ کا نکاح ہوا
تو نکاح ہونے کے بعد مہر جو متعین رب نے فرمایا، مولانا شفیع تھانوی لکھتے ہیں، روایتیں الگ الگ ہے، کسی نے کہا 40 بار، کسی نے کچھ بار، لیکن مولانا شفیع تھانوی نے لکھا ہے کہ مہر یہ طے ہوا کہ میرے حبیب پر 20 بار درود پڑھو، 20 بار یہ درود پڑھو۔ پتہ چلا درود کی اہمیت کیا ہے، سلام کی اہمیت کیا ہے۔ اب حضرت آدم سب سے مولا نے اقرار کروایا تھا نا دوسری کانفرنس میں ان پر ایمان لے آنا، ان کی مدد کرنا۔ ابو الانبیاء حضرت آدم زمین پر آ رہے وہاں درود پڑھے، اور پڑھنے کے بعد حق کے مہر ادا کی، اور مولا نے زمین ہی کے لیے بنایا تھا۔ یہ تو ہم کہتے ہیں کہ آپ سے خطائے اجتہادی ہی تھی، یہ بہانہ ہے، ورنہ قرآن کی آیت بتا رہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے لیے تجھے خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ ارے جب زمین کے لیے ہی بنانا تھا، بنایا گیا، تو زمین میں نہ آتے تو کہاں آتے؟ اب خطا کا کیا سوال؟ ہاں ایک بہانہ خطا اجتہادی، اور یہ اس لیے بھی اس کی وجہ بہت سی ہو سکتی ہے، حکمت بہت ہے، لیکن انہی میں سے ایک حکمت یہی بھی ہے تاکہ اس کی وجہ سے میرے محبوب کی عظمت سے زمانہ آشکارا ہو جائے، کائنات کو معلوم ہو جائے محبوب کا مقام کیا ہے۔ حضرت آدم آئے زمین پر، روتے رہے، گر گراتے رہے، فریاد کرتے رہے، مولا میں نادم ہوں، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ اب ذرا بتائیے، خوب دعائیں کرتے رہے، ایک دن اچانک آپ کے دل میں آیا کہ کیوں نہ ان کے وسیلے سے دعا کی جائے جن کا نام عرش کی پیشانی میں لکھا دیکھا گیا تھا، جن کا نام خدا ذوالجلال کے نام کے ساتھ لکھا تھا۔ حضرت آدم نے امام الانبیاء کے نام کے وسیلے سے دعا کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، آپ بیٹھیے، علماء استقبال کریں گے۔ حضرت مولانا ناظم منظری صاحب قبلہ، حضرت مولانا ناظم منظری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ ایک اور عظیم خطیب حضرت مولانا ناظم منظری صاحب قبلہ سنبھلی کی آمد ہو چکی ہے۔ ماشاءاللہ، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد، پڑھیے درود پاک پڑھیے۔ اور ایک بار پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ وآلہ وآل بیتہ واصحابہ وذریتہ اجمعین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، ابھی آپ نے دیکھا خطیب اہل سنت حضرت علامہ ناظم رضا منظری صاحب قبلہ، اور وہ بڑی صحبتوں، پریشانیوں، مشکلات، الفتوں کا سامنا کرتے آپ کے بیچ آپ کی محبت میں حاضر آئے ہیں۔ انشاءاللہ حضرت کا مدلل اور مبرہن خطاب تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ سماعت کریں گے۔ میں یہ کر رہا تھا، مصطفیٰ کی عظمت سے آشکارا کرنے کے لیے خدا نے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام نبیوں کو بھیجا۔ حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں نبیوں میں 313 رسولان اعظام بھی ہے۔ سرکار مفتی اعظم فرماتے ہیں رسول انہی کا تو مستہ سنانے آئے، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے۔ مطلب حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک سب نبیوں نے مصطفیٰ کی آمد کا تذکرہ کیا اور زمانے کو بتایا وہ شہ دوسرا آنے والے ہیں، وہ حبیب خدا آنے والے ہیں، وہ تاجدار دو جہاں آنے والے ہیں، وہ آنے والے ہیں جن کی شان یہ ہے کہ انہی کی تو مائے سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے۔ یہاں تک کہ نبیوں کو جو کتابیں خدا نے عطا فرمائی، توریت، انجیل، زبور اور صحیح سے، ان سب میں مصطفیٰ کا تذکرہ موجود ہے، میلاد نامہ موجود ہے، نبی کی آمد کی بشارت موجود ہے۔ پتہ ہی چلا سب نے مولا نے عالم ارواح میں ان کی عظمتوں سے آشکارا کیا، نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، اور آج تک اور مصطفیٰ کا ذکر
نہ تو مصطفیٰ محتاج ہے، نہ تو ذکر مصطفیٰ محتاج ہے کہ ہم مصطفیٰ کا ذکر کریں، بلکہ یہ ہماری سعادت مندی، فیروز بختی اور معراج جان و ایمان ہے ہمارے لیے کہ خدا کی توفیق سے ہم کبھی ذکر مصطفیٰ کر لیا کرتے ہیں، ورنہ وہ محب ہے خدا اور مصطفیٰ محبوب ہے، محبوب کے ذکر کے لیے محب کافی ہوتا ہے، اور وہ ایسا محب ہے کہ ہم ذکر کرنے والے نہیں معلوم کب فنا ہو جائے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، مولا نے فرمایا ساری کائنات فنا ہونے والی ہے، باقی رہنے والی ذات خدا کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں احسان نہیں جتانا چاہیے، بلکہ خدا کا احسان ہے کہ جس احسان کو پیدا فرما کر، جس احسان کو بتا کر ہمارے بیچ بھیجا، آج اس احسان کا تذکرہ کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، ان کا ذکر کر رہے ہیں، ورنہ ہم رہے نہ رہے ان کا ذکر ہوتا رہے گا، ان کے تذکرے ہوتے رہیں گے، ان کے فضائل بیان ہوتے رہیں گے، مناقب بیان ہوتے رہیں گے، ان کی شان و عظمت کا ڈنکا بجتا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں عدو چل جانے والے، بڑے خاک ہو جائیں عدو چل جانے والے۔ آئیے جو آیت میں نے پڑھی ہے، ہم لوگ تشریف لے آئے ہیں، ہم اپنی گفتگو کو سمیٹوں تقریباً 1.25 گھنٹے کا خطاب ہو چکا ہے۔ اب پیارے اللہ قرآن میں فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے، سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ کیا بنا کر بھیجا؟ رحمت بنا کر بھیجا۔ اور مصطفیٰ کی شان رحمت کا کوئی جواب نہیں، مصطفیٰ اپنوں کے علاوہ بیگانوں کے لیے بھی رحمت ہے، اور یہ شان رحمت ہے کہ مصطفیٰ کی مکی زندگی آپ دیکھیں، مدنی زندگی آپ دیکھیں، مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، کبھی جسمانے مقدس لولہان کیا جا رہا ہے، کبھی کنکر اور پتھر مارے جا رہے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت علیہ تجد و ثنا پر یلغاری حملے کیے جا رہے ہیں، مصطفیٰ کا حجرے مقدسہ تیر و تلوار کی زد میں لے کر محصور کر لیا جاتا ہے۔ نبی پاک کو نہیں معلوم کتنی الفتوں اور دشواریوں سے دوچار ہونے پر لوگوں نے مجبور کیا۔ ایسے موقع سے میرے آقا مجبور تو نہیں تھے، میرے رب نے آقا کو مجبور نہیں، وہ کسی اور کا عقیدہ ہوگا جو یہ سمجھتے ہوں گے مصطفیٰ مجبور ہے۔ میرے نبی کو خدا نے مختار بنا کر پیدا فرمایا تھا، نبی چاہتے تو لمحے بھر میں خود سے کچھ ہو جاتا، لیکن مصطفیٰ نے انتقام نہیں لیا، مصطفیٰ نے درگزر اور معاف فرمانے سے کام لیا ہے، اور زمانے کو اپنی شان رحمت کا پتہ بتا دیا ہے۔ میں شان رحمت لے کر آیا ہوں، زحمت لے کر نہیں آیا ہوں، میں ظالموں کے لیے بھی رحمت ہوں اور شابروں کے لیے بھی رحمت ہوں، اپنوں کے لیے بھی شان رحیمی اور کریمی کے ساتھ آیا ہوں، غیروں کے لیے بھی شان رحیمی اور کریمی کے ساتھ آیا ہوں۔ مصطفیٰ عظیم رحمت ہوا، اور یہ تو بڑی بات ہے، آپ نے بہت سنا ہوگا، ایک بڑا معروف شعر ہے آصف بھائی، وہ ہر عالم کی رحمت ہے اسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ اللہ اکبر، خدا کا احسان کہ اس رحمت للعالمین آقا کی امت میں خدا نے ہمیں پیدا کیا، اور ہماری عظمت، ہماری شان اور بزرگی یہ ہے۔ قرآن نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسْطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا اور تم پر رسولوں کو گواہ بنایا۔ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، آیت کا مفہوم یہ ہے کہ تم کو لوگوں پر گواہ بنایا اور رسولوں کو تم پر گواہ بنایا۔ اللہ اکبر، پیاری یہ شان ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہتر امت ہو
लोगों से भी निकाले गए हो, लोगों के लिए भी निकाले गए हो। अब तुम्हारा फरीजा यह है तुमरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, लोगों को अच्छाइयों का हुक्म दो, बुराइयों से रोको। तो हम मुसलमान हैं, हम अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। मुस्तफा की शान रहमत को समझो। शान रहमत का हाल यह है, आज दुनिया कहती है इस कदर कुफ्र व शिर्क और इस कदर अन्याय, इस कदर जुल्म व जबर है हर जानिब, वही तारीकी, वही जुल्मत। लेकिन ऐसे मौके से भी खुदा अपना अज़ाब तो नहीं नाज़िल करता। तो कुरान कहता है इसलिए कि तुम्हारे बीच मेरा महबूब रहमतुल्लिल आलमीन जलवागर है। मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फ़ीहिम, जब तक मेरा महबूब तुम में जलवागर है मौला तुम पर अज़ाब नाज़िल नहीं फरमाएगा, अल्लाह अज़ाब मुसल्लत नहीं फरमाएगा। मतलब ये महबूब जब तक आप उन लोगों में रहेंगे, पता ये चला कि अगर कोई जुल्म करने की बुनियाद पर भी बाती है तो मुस्तफा की शान रहमत का सदका है। और मैं कहना चाहता हूँ अगर वो हमेशा के लिए आना चाहते हैं, आज पूरी दुनिया को शांति चाहिए, तो आज भी वक्त है मुस्तफा के दामने रहमत में आ जाए। दुनिया में भी कामयाबी रहेगी, आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी, यहाँ भी निजात पाएंगे, वहाँ भी निजात पाएंगे। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल मानेंगे फिर कयामत में गर मान गया। मुस्तफा की शान लाजवाब है, अजमत बेमिसाल है। हजरात हम क्या, हमारी हकीकत क्या। आला हजरत ने तारीफ, पूरी जिंदगी तारीफ करते करते आखिर में ये कहा, है रज़ा खुद साहिबे कुरा है मत्ता है हुजूर, तुझसे कम मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। मुस्तफा की शान यह है कि होने ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने तहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो, ये न हो साकी तो फिर मैं भी न हो, तुम भी न हो, बस में तौहीद भी न हो, दुनिया में तुम भी न हो। हेमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नबज़े हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। पूरा मजमा मोहब्बत से पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु। आप जाए नहीं, भाई कमाल साहब का कमाल देखे, फिर हजरत अल्लामा नासिम रजा मंजरी साहब का मंजर और वो खूबसूरत मंजर आप अपने माथे की निगाहों से देखेंगे। अभी निजामी साहब भी पढ़ेंगे, अपने उलमा के मुक़द्दस चेहरों की ज़ियारत करें और खिताबात सुनते रहें। आज की रात बड़ी प्यारी रात है, बाबरकत रात है। अल्लाह इसके फज़ल व बरक़ात से हम और आपको मालामाल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बस मेरा मुहाफिज मेरा खुदा है यही बहुत है, चराग आंधी में जल रहा है यही बहुत है। मेरा मुहाफिज मेरा खुदा है यही बहुत है, चराग आंधी में जल रहा है यही बहुत है। मुझे फलक की बुलंदियों की हवस नहीं, जो मेरे रब ने मुझे दिया है यही बहुत है। मुझे फलक की बुलंदियों की हवस नहीं, मुझे फलक की बुलंदियों की हवस नहीं, जो मेरे रब ने मुझे दिया है यही बहुत है। एक मशवरा है इमरान भाई, जरूरी नहीं कि हर साल बरसात का मौसम रहेगा, नेक्स्ट साल इंशाअल्लाह बरसात ना हो तो इस जलसे को शायद कहीं इससे अलग आप कराते हो, लेकिन बच्चों के लिए जो है ना झूले का इंतजाम करें आप। हाँ, या तो इन्हें एक साल जलसा आने से पहले ये अदब सिखा दें कि जलसों में बैठा कैसे जाता है, वरना जलसे में झूले का इंतजाम रखें। ये झूले में मसरूफ हो जाएंगे, हम इसके मोहब्बत इसके रसूल में झूलने में मसरूफ हो जाएंगे इंशाअल्लाह। देख तो दारा पहलवान, ओए पहलवान हो गई, यही दिखा दे रहा सारा अखाड़ा। मैं वही मतलब अच्छा एक मरतबा सारे बच्चे कहते हैं सुभान अल्लाह। आपको नहीं कहना, बच्चों के सुनिएगा सुभान अल्लाह। बेटा बिल्कुल खामोश बैठोगे, शैतानी तो नहीं होगी।
سبحان اللہ. اب خاموش رہیں, میری طرف دیکھیں, آپ میری طرف دیکھیں. آپ بھی اگر دیکھ رہے ہیں تو ثواب ملے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت معلوماتی گفتگو, اور خدا کی قسم حقیقت ہے تقریر کرنا کمال نہیں, دلائل کے ساتھ تقریر کرنا یہ کمال ہوتا ہے. دلائل کے ساتھ گفتگو کو لوگوں کی ذہنیت تک پہنچا دینا یہ بہت بڑا کمال ہوتا ہے.